میرے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا میں اللہ کو کیسے دیکھتا، وہ تو نور ہے۔ عائشہ فرماتی ہے جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے اس نے اللہ پر تو اللہ کے رسول پہ تہمت باندھی ہے۔ دوستو حضور کی معراج کو لے کر دیوبندیوں کے کیا عقیدے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ کہتے ہیں دیوبندی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات کو خدا کی بارگاہ میں گئے تھے تو انہیں خدا کا دیدار نہیں ہوا تھا۔ کیسے کیسے گندے عقیدے ہیں ان لوگوں کے، آئیے دیکھتے ہیں پوری ویڈیو کو۔ اے اللہ کے نبی آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا میں اللہ کو کیسے دیکھتا، وہ تو نور ہے۔ عائشہ فرماتی ہے جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے اس نے اللہ پر تو اللہ کے رسول پہ تہمت باندھی ہے۔ آدم کیا آپ نے دیکھا؟ سب کا جواب سنیے۔ شیش کیا آپ نے دیکھا؟ حضرت نوح کیا آپ نے دیکھا؟ 1,24,000 انبیاء آتے رہے، گواہی دیتے رہے، میں نے سنا ہے تو گواہی دینے کا سلسلہ جاری رہا کیونکہ سننے والے آ رہے تھے، سن کر گواہی دے رہے تھے۔ مگر 12 ربیع الاول کی صبح صادق کو 40 سال کی عمر میں فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر جب میرے نبی نے کہا خدا کے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں، زمانے نے پوچھا کیا تم نے بھی سنا ہے؟ بولے نہیں میں نے دیکھا ہے۔ السلام علیکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا، فیس ٹو فیس نہیں دیکھا، یہ غلط عقیدہ ہے ہمارے پاس۔ ہماری تحقیق یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو یاد رکھی وہاں نہیں دیکھا۔ جی حضور نے معراج کی رات جبریل کو دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا۔ اگر نبی پاک نے اللہ کو دیکھا ہو تو میرا آپ کا نقصان ہے کوئی اس بات میں؟ بھئی نبی پاک نے دیکھا اللہ کو، تجھے کیا تکلیف ہے؟ عجیب تو انسان ہے، اتنی موٹی کتاب لکھ دی کہتا جبریل کو دیکھ کے آ گئے۔ میں نے کہا جبریل تو روز وہاں کھڑے ہوتے تھے در رسول پہ، وہ تو وہاں کھڑے ہوتے تھے، روزانہ آئے ہوتے تھے، ان کو دیکھنے جانا تھا۔ پڑھ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں میں نے رب بڑی حسین صورت میں دیکھا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ اکیلے دیکھا ہو؟ میں نے بھی دیکھنا ہے، میرا بھی دل کرتا ہے۔ وہ بولے تو باقی بھی بول پڑے، کہنے لگے محبوب تو اکیلا ہی دیکھا ہے، حضور ہمارا بھی دل کرتا ہے۔ مدینے کے محبوب بولے اور بول کے کہنے لگے تم نے بھی دیکھنا ہے، حضور دیکھنا ہے۔ فرمایا سارے مل کے مجھے دیکھو، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے رب دیکھ لیا۔ سب سے زیادہ علم اللہ نے میرے نبی کو دیا، سب سے زیادہ، کہ علم کی انتہا اللہ ہے اور میرے نبی نے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیا۔ علم کی انتہا ہم ابھی تک کائنات کا 3% دیکھ سکتے ہیں، 3%، باقی کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اندھیرا ہے اس میں، 97% اندھیرا، بلیک ہول 97% اندھیرا ہے، 3% روشن ہے۔ اس کا بھی تھوڑا دیکھا ہے، زیادہ نہیں دیکھا۔ اور میرے نبی اسی کرتے تہمد اور جوتے میں یوں گئے اور ساری کائنات کو چیرتے دیکھتے پہلے آسمان پہ جا پہنچے۔ میرے نبی کا جبریل ہاتھ پکڑ کے نہیں لے گئے، کندھے پہ بٹھا کے نہیں لے گئے، پروں پہ بٹھا کے نہیں لے گئے، صرف وہاں مکہ سے بیت المقدس تک براق استعمال ہوا، جو کہ اسباب کی دنیا ہے، معجزات کا جہان نہیں ہے، تو وہاں سواری استعمال ہوئی۔ جب وہاں سے اوپر جانے لگے تو براق کو وہاں باندھ دیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ میں اپنے حبیب کو خود لینے آیا تھا، سبحان اللہ نے اپنی قدرت سے اٹھایا، خود نہیں آیا، اپنی قدرت سے اٹھایا، لیکن پروٹوکول کے طور پہ فرمایا میں خود تھا۔ خدا خود میر مجلس بود شب جا ایک من بودم۔ اللہ میر خسرو کا بھلا کرے، جس کو اللہ پروٹوکول دے۔ پہلا آسمان، آگے آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے، مرحبا مرحبا مرحبا۔ دوسرا آسمان، یحییٰ زکریا عیسیٰ کھڑے ہوئے۔ تیسرا آسمان، یوسف کھڑے ہوئے۔ چوتھا آسمان، ادریس کھڑے ہوئے، پروٹوکول استقبال۔ پانچواں آسمان، ہارون علیہ السلام۔ چھٹا آسمان، موسیٰ علیہ السلام، سارے فرشتے۔ ساتواں آسمان، ابراہیم علیہ السلام۔ سارے نبی کہہ رہے تھے ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے ملے تو انہوں نے کہا میرا بیٹا آ گیا، میرا نبی آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، دادا تھے نا۔
मैंने कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अल्लाह ने जब मेरे नबी ऊपर जा रहे होंगे आसमान, हर आसमान से, तो सारे आसमान भरे हुए फरिश्तों से, कोई सजदे में, कोई रुकू में, कोई क़याम में, कोई तिलावत में, कोई जिक्र में, कोई तस्बीह में। लेकिन जब मेरे नबी आए होंगे ना, तो देखा दोस्तों किस तरीके से ये देवबंदी लोग बकवास करते हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं। हमारे जो सुन्नी उलमा हैं उन्होंने किस तरीके इसका जवाब दिया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना।